www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کے دروس بعنوان مجالس قرآن کے جاری تھے. آج یہ 5ویں مجلس ہے جس میں سورۃ النساء کی آیت 148 سے لے کر سورۃ المائدہ کی آیت 81 تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، خاص طور پر کلام اللہ سے اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا جو کچھ سورۃ النساء میں بیان کیا گیا ہے. ایک جھلک اس کی بیان کی تھی اور اس میں سے جو کچھ باقی تھا وہ اس رات ہماری اس ملاقات میں وہ آیات گزری ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا برے قول کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، چیخنا چلانا، سوائے اس کے لیے جس پر ظلم کیا گیا تو اسے اجازت ہے. ساتھ میں یہودیوں کے مختلف مواقف ذکر کیے گئے انبیاء کرام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے، اور ان کے یعنی یہود کے جو ذلتیں اور آخرت میں برا ٹھکانہ جو کہ آگ ہے اس کا ذکر کیا گیا. ساتھ میں جو بندوں کو غلو کرنے سے، دین میں مبالغہ رأی اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور چنانچہ اہل کتاب کو غلو سے منع کرتے ہوئے فرمایا سورۃ النساء میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ نہ کہو مگر وہی بات جو حق ہو. اور اس صورت کو وراثت سے متعلق آیت پر ختم کیا گیا، اور اس سے پہلے 2 آیتیں وراثت سے متعلق شروع میں ذکر ہوئی تھیں. یہ جو وراثت کے احکام ہیں یہ شریعت اسلامیہ میں سے اہم احکامات میں سے ہیں. بعض کے نزدیک تو یہ نصف علم ہے پورے علم کا، اور شیخ فرماتے ہیں میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس علم کا اہتمام نہیں کرتے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، چنانچہ اس کا خصوصی اہتمام کریں اور اسے آپ پڑھیں. یہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی آسانی، فرمایا کہ اس رات جو کچھ آپ نے سنا، جو تلاوت کی گئی ہم پر اس سورۃ کریمہ سورۃ المائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد و پیما جو کیے جاتے ہیں اس سے وفا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی عدل و انصاف کا بھی حکم دیا، اور آپس میں نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، اس کا حکم دیا گیا. ساتھ میں جو مضطرین ہیں، جو لاچار اور مجبوری کے حال میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض لوگ، اس کے احکام ذکر کیے. یعنی جو مشقت میں مبتلا ہو جائیں یا انتہائی مجبوری میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کیا شریعت کی آسانی اور سہولت کو، برخلاف دوسرے ادیان کے جیسے کہ یہود کا دین ہے کہ ان میں شدت اور مختلف قسم کے گلوں میں توق ڈال دیے گئے تھے اور دین کو مشکل اور بھاری بنا دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے عافیت میں رکھا، اس سے محفوظ رکھا.
اور ان پر سے وہ بوجھ اور وہ توق اٹھا دیے، اور انہیں بلکہ حکم دیا کہ وہ یہ دعا کیا کریں جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزری، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ چنانچہ جسے شدید بھوک لگی ہو، اسے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ملے مگر صرف کوئی مردار یا سور کا گوشت یا خون یا الموقوذہ یعنی جو چوٹ لگنے سے مرا ہو جانور، یا النطیحہ جو سینگ لگنے سے مرنے والا ہو، تو اس کے لیے رخصت دی گئی کہ وہ ان میں سے کھا لے، ان اصناف میں سے کچھ ملے تو اپنی ضرورت کے بقدر وہ مجبوری کے تحت ان میں سے کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تمام اصناف کے تعلق سے، قسموں کے تعلق سے، کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یا منخنی کا جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یا موقوذہ جو چوٹ کھا کر مرا ہو، یا متردیہ جو گر کر مرا ہو، یا النطیحہ جو سینگ مارنے کی وجہ سے مرا ہو، یا پھر جسے درندے پھاڑ کھائیں سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم ذبح کر لو۔ تو یہ جو انواع یہاں پر ذکر کی ہیں اصلاً یہ سب کی سب حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے ہیں انہیں حلال قرار دیا ہے، اور جو ابھی ہم نے چیزیں ذکر کی وہ حرام قرار دی ہیں، لیکن ضرورت اور مجبوری کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بھوک کی تلافی اور اس کا تدارک کر لیں بقدر ضرورت، تو ان میں سے ان انواع میں سے جو کہ حرام ہے وہ کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں اس اضطرار کی حالت میں۔ تو یہ دلیل ہے اس شریعت کی آسانی کی اور سہولت کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا حکم دیا کہ ہم اپنے چہروں کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سر کا مسح کریں، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوئیں، اور اگر ہم میں سے کوئی مریض ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یا مسافر ہو اور اسے پانی ہی نہ ملے، یا پھر وہ جنابت کی حالت میں ہو اور اسے پانی نہ ملے، تو اسے چاہیے کہ تیمم کر لے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کے ایک مرتبہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں فرمایا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ یہود کے اخلاق اور یہود جیسے لوگوں کا مسلمانوں پر مسلط ہونا اس کا کیا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ جو آیات ہیں وہ یہود کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کیا تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ اس بستی میں جہاں آپ جہاد کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں تو بڑے ہی طاقتور جبار اور زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ علماء نے ان سے رابطہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ آخر میں بھی وہ یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یعنی آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر قتال کریں، لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو کتنا انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، کتنا ان کی زندگی میں آپ کی مخالفت کرتے رہے، اور کتنے وہ انبیاء کرام کے نافرمان اور باغی رہے، کتنوں کو قتل کیا، اور کتنے ایسے لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا، چنانچہ وہ اس سطح زمین پر
تا قیامت تک نہیں رہ سکتے مگر اسی طور پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، لوگوں کی پناہ انہی کے پیچھے چھپ کر رہتے ہیں. ذلت کے ساتھ ان کو کبھی بھی کہیں اس قسم کا غلبہ حاصل اور عزت کی زندگی میسر اور نصیب نہیں ہوئی. اگر لوگوں کی پشت پناہی نہ ہو ان کی، یعنی جو نصارہ ہیں، مختلف مملکتیں اور ممالک نے جو ان کی پشت پناہی کر رکھی ہے، ورنہ ان کا یہی حال ہو، کبھی بھی ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی اور کبھی بھی وہ کسی زمانے میں حاکم یا سردار نہیں بن سکتے، اور کبھی بھی وہ ان عرب ممالک کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ یہ خود مسلمان اپنے دین سے جب منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلیل ترین مخلوق کو مسلط کر دیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سورۃ البقرہ میں، کہ ان پر چسپاں کر دی گئی ذلت اور محتاجی یہود کے اوپر تا قیامت. لیکن جب بہت سارے مسلمان ہی اپنے دین سے اور عقیدے سے پھیر گئے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت سے اور اس کی عبادت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی جو ان پر سے ہرگز نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی دین کی جانب رجوع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بے عینہ جو کہ ایک سودی معاملہ ہے وہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور محض کاشتکاری پر ہی راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط فرما دے گا، لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، اور وہ تم پر سے ہرگز نہ اٹھائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی جانب رجوع نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی قسم، اس ذلت کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی اس امت پہ سے جس میں وہ رہ رہے ہیں، اور یہود، نصارہ، بت پرستوں، مختلف قسم کے اصناف کے قدموں تلے گویا کہ رہ رہے ہیں. تمام عالم میں جتنے بھی ممالک ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز میں بھی ذلیلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں والعیاذ باللہ. تو اس سے نجات نہیں مگر اسی صورت میں کہ وہ سنجیدگی سے اس دین حق، اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کی طرف رجوع کریں، اپنے عقائد میں، اپنے اخلاق میں، اپنے عبادات، معاملات، سیاست اور تمام شعبہ حیات میں. تحکیم شریعت، اس کا معنی، اس کا صحیح معنی، حاکمیت کا صحیح معنی اور تحکیم شریعت کے تعلق سے شیخ فرماتے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیر لیا جائے اور انسانوں جنات کے بنائے گئے دستور قوانین کے مطابق حکم اور فیصلے کیے جائیں. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک میں یہ چیز موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ فتنے اور خون خرابہ ہمارے سامنے ظاہر ہے. تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں اور اس کی شریعت کے مطابق حکم کریں، اور اسلامی مسلمان عوام کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین حق کی جانب رجوع کریں اپنے عقیدے میں، عبادات اور اخلاق میں. بعض لوگوں نے جو حاکمیت ہے اس کو صرف سیاسی جو جانب ہے اسلام کی اس تک مقصور کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو جیل کے ساتھی تھے انہیں توحید کی جانب دعوت دی اور انہیں شرک سے روکا، اور یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ تعالیٰ کا.
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سر فہرست اس عقیدے کو لازم پکڑنا ہے، اس توحید کو اور شرک سے بچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلوں میں جب بات کی تو سب سے پہلا حکم فیصلہ یہی فرمایا سورۃ الاسراء میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو. چنانچہ جتنی بھی اساسے ہیں، اصول ہیں اور مبادی ہیں اور تشریعات ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں داخل ہیں. ان آیات کے تقاضے کے مطابق یہ خاص نہیں ہے صرف سیاست کے ساتھ جس سے جڑے رہتی ہیں یہ سیاسی قسم کی جماعتیں، پارٹیاں، اور اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے عقیدے میں نافذ نہیں کرتے، اپنے عبادات میں، نہ ہی اپنے اخلاق میں، بلکہ اس میں تو وہ اپنی اہوا پرستی، خواہش پرستی، بلکہ دشمنوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نعرے بلند کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت، اسلامی ڈیموکریسی، اسی طریقے سے اشتراکیت کو بھی اسلامی کہتے ہیں، اور اسلامی ڈرامے، اور اس طریقے سے وہ مغرب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جو مغرب کی طرف سے مسلمانوں کے ممالک میں پھینک دی جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں اسے قبول کرنے کے لیے. ان تمام جو ہے اخلاقی بیماریوں کو جو بھی دشمن لے کر یہاں آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کریں اپنے عقائد میں، اپنی عبادات میں اور اپنے تمام معاملات میں. اگرچہ سیاسی جانب میں بھی حکم واجب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، کسی بھی حکمران کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے ساتھ حکم کرے مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ. اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ حکم کرتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے، تو وہ کافروں میں سے ہیں، ظالموں میں سے ہیں، فاسقوں میں سے ہیں، اس کفر اکبر اور فسق اکبر اور ظلم اکبر میں مبتلا ہے جو شریعت اسلامیہ سے نکال دیتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ برحق ہے لیکن وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا کا مستحق ہے، تو یہ کفر دون کفر ہے، یعنی بڑے کفر سے کم تر کفر. جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اس امت کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے متعلق یہ تفسیر ثابت ہے جو کہ تفسیر الطبری وغیرہ میں موجود ہے، اور اس تفسیر میں آپ کی پیروی جلیل القدر علماء کرام نے کی ہے. البتہ خوارج نے اور جو کوئی ان کے طریقے پہ چلتے ہیں انہوں نے اس چیز میں مخالفت کی ہے، کیونکہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں، اور خوارج جو ہیں گناہوں کے سبب سے بھی تکفیر کرتے ہیں، حاکمیت کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ بھی. تو مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہیں ان کی وہ تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر قرار دیتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. جبکہ موجودہ جو خوارج ہیں وہ صرف حاکمیت کے تعلق سے ہی تکفیر کرتے ہیں. البتہ جو غیر اللہ کو پکارے، جو حلول کا عقیدہ رکھے، وحدت الوجود کے قول کا قائل ہو، آخر تک اسے اپنا بڑا بھی مانتے ہیں اور اس کی تکفیر نہیں کرتے، ان کے نزدیک تو یہ ائمہ اسلام میں سے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے اور اس کی حاکمیت کی، شریعت کی تمام کلیات اور جزیات میں اسے چاہیے کہ اس کی پابندی کریں. لیکن جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جس سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بات پر قرآن و سنت دلالت کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام اور ائمہ اسلام بھی اسی بات کے قائل ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، ارکان اسلام میں سے کسی سے کفر کرنا، انکار کرنا، یا
ارکان ایمان میں سے کسی کے کیا کفر کرنا، انکار کرنا، جیسے تقدیر کا انکار کرنا یا جیسی چیزیں. مگر بات یہ ہے کہ امت کے بہت سارے لوگ انواع اقسام کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. ائمہ سو جو برے علماء ہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اس قسم کے ملحد لوگ، بے دین اور زندیق قسم کے، انہوں نے لوگوں پر ان کا دین جو ہے گڑمڑ کر کے رکھ دیا ہے، حق باطل کو خلط ملط کر دیا ہے، تلبیس کی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو، یعنی جو جاہل شرک میں مبتلا ہیں مسلمان، کہ تم کفر میں مبتلا ہو لیکن ہم تمہاری تکفیر نہیں کرتے جب تک تم جاہل ہو. تو ہم اس پر دلائل قائم کریں گے کہ یہ بات کفر ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثلا غیر اللہ کو پکارنا ضلالت ہے، کفر ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحقاف میں، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو پکارے. اسی طرح سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی دو. سورۃ الانعام میں فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہیے کہ بلا شبہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ تعالی رب العالمین کے لیے ہیں. لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول فرمانبرداروں میں سے ہوں، اول مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج ہے کہ جو جاہل ہے، جو شریعت اسلامیہ کو صحیح طور پہ نہیں جانتا، وہ معذور ہے، اس کی تکفیر نہیں کرتے جب تک اس پہ حجت تمام نہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد اگر وہ اسی پر مصر ہو اور ڈٹا ہو اس شرک پہ، تو اس صورت میں وہ مشرک ہو جائے گا اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.